ڈاکٹر کیس، اب 2-3 دن سے جو مودی ہیں وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے تھے کہ ہم پاکستان کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں گے، یہاں پہ اٹیک کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ کہ پھر جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد فیلڈ مارشل نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ جو بھارت سمجھتا ہے کہ جو اس کا جو نیا معمول ہے یا جو نیو نارمل ہے اس کا جواب بھی ہم اسی طرح سے دیں گے، بلکہ اس سے زیادہ مؤثر انداز سے دیں گے جس طرح سے ہم نے مئی کے اندر جو کچھ ہوا اس کا دیا ہے۔ تو کیا لگتا ہے، کیونکہ بھارت جو ہے اس وقت یا ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو لگتا ہے آپ کو اس طرح کی صورتحال کے اندر کہ پھر سے مڑ بھیڑ ہو سکتی ہے، پھر سے انڈیا پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا تو یہ خیال تھا کہ کارگل کے بعد یہ دونوں ملک جو نیوکلیئر پاورز ہیں نہیں لڑیں گے، مگر یہ جو ہوا کیونکہ ہمارے بھی ادھر بلوچستان اور KPK میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے جو حکمران ہیں، منسٹرز ہیں، فارن آفس ہے، وہ اس کا سارا سیرا ہندوستان پہ ہی ڈالتا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے پیچھے پیسے اور ٹریننگ، اور ہندوستان میں بھی ایک جو واقعات ہوئے ہیں اس کو بغیر کسی ایویڈنس کے انہوں نے ہم پہ ڈالا ہے۔ تو کوئی تھرڈ پاور بھی ہو سکتی ہے جو اگر کسی نہ کسی جگہ ہمارے یا ہندوستان میں کوئی ایسی دہشت گردی کر دیتی ہے تو بالکل ممکن ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ پھر سے لڑ پڑیں۔ صحیح، کیونکہ یہ تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ شاید تیسری طاقت بھی ہو، کوئی اندر سے لوگ ناخوش ہوں، ایڈونچرسٹ ہوں۔ وہ اب دونوں ملکوں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ دوسرا ملک کر رہا ہے، اور وہ ہم نے ان کی UN کی تقریروں میں بھی دیکھا ہے and such forth۔ سو میں بالکل ڈرتا ہوں کہ ایسا کوئی اور واقعہ ہوا ہندوستان میں تو وہ پھر ہم پہ بلیم ڈال کے ایسا ایڈونچرزم کر سکیں گے، مگر جو ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم پھر اس دفعہ اس سے بھی زیادہ طاقت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ شاید سین ایلیمنٹس جو ہیں وہ یہ ہونے نہ دیں، مگر جس قسم کے قومی وہ بھی جو ہیں دونوں ملکوں میں، ہم نے وہ میچ میں بھی دیکھ لیا کرکٹ کے کہ جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ یہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ ایڈونچرزم ہندوستان کی طرف سے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، یہ جو تواتر کے ساتھ مودی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپریشن سندور جو ہے اس وقت جاری ہے، تو پاکستان کے اندر جو فتنہ خوارج کی کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی، جس میں عام لوگ مرتے ہیں، جس میں ٹروپس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپریشن سندور کی ایک کڑی ہے، اسی کا تسلسل ہے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو انڈیا کی طرف سے براہ راست پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ اٹیک ہوگا وہی آپریشن سندور ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بھی تو وہی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا۔ دیکھیے، میرے لیے تو بطور پاکستانی وہی بات درست ہے جو میری ریاست مجھے بتا رہی ہے، لیکن اس کے درست ہونے سے اس مشکل میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر ایک دقت، ہم کہہ دیں کہ ہمارے ملک میں پانی کا مسئلہ بھی بھارت کی وجہ سے اور اس کے مینجمنٹ کا مسئلہ بھی بھارت کی وجہ سے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مان لیتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہوگا، اور بھارت ہمیں ماننا بھی چاہیے، ہمارے پاس اور کیا دلیل ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ جو کہہ رہا ہوگا اس کو تو ہم نے نہیں ماننا۔ دقت یہ نہیں ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، دقت یہ ہے جو ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ دونوں طرف کوئی سنجیدہ فکر شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ہاسٹیلٹی سے کسی کو فائدہ ہوگا۔ بین الاقوامی معاملات کے اندر اور ایون معاشیات کے اندر بھی معاملات کی تفہیم کے لیے ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں گیم تھیوری۔ گیم تھیوری کے اندر ہم گیم کے ذریعے چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک گیم ہے جو بڑا ذکر کیا جاتا ہے اس میں، کہ امریکہ کے اندر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے کہ سڑک کی دو طرف دو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت تیز رفتاری سے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا ڈر جائے، اور جو ڈر کے پہلے سڑک چھوڑ جائے اس کو کہتے ہیں وہ چکن ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں گیم آف چکن، کہ وہ ہار گیا، وہ شکست کھا گیا۔ اب اگر
बैन अल-अक़वामी सियासत के अंदर हम ये गेम ऑफ चिकन खेल रहे हैं, तो कहते हैं दो बहुत दलेर हरीफ जब गेम ऑफ चिकन खेलते हैं तो डिजास्टर का होना शर्त है। अब अगर हम भी ये कहेंगे कि जाहिर है कि हमने भी उनसे नहीं हारना, और वो भी कहेंगे हमने भी नहीं हारना, हम कहेंगे वो जिम्मेदार हैं हमारी मुश्किलात का, वो कहें कि हम जिम्मेदार हैं, इससे मसले के हल की तरफ नहीं जाएंगे। तो संजीदा फिक्र लोगों को जरूरत है कि वो पीस डिविडेंड के बारे में लोगों को आगाह करें, उनको इंगेज करें, उनको कायल करें और उनको मायल करें कि वो आगे बढ़ें और इस तशन्नुज को कम करें। बहरहाल किसी का फायदा नहीं है, ये तशन्नुज जितना बढ़ता चला जाएगा इसको नीचे लाना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। मोदी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद उसके लिए उसको रिएक्ट किए बगैर उसके लिए मुश्किल हो रहा है। हमें इस सिचुएशन से, मोदी की इस ट्रैप से बाहर निकलना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस मुल्क के मामलात इतने पेचीदा हैं कि हम भारत के साथ अपनी कामयाबी के जश्न की खातिर अपने आप को मजीद तबाह हाल करते चले जाएं। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि भारत की इस हाहू के जवाब में खामोशी से बैठ जाएं। तो मामलात, वो कहते हैं डेविल एंड डीप सी का हमारे पास चॉइस है। खुदा करे कि ये चॉइस जरा बेहतर हो और हम जरा बेहतरी की तरफ जा सकें। सही।